السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، 6 ججز کو بڑی فتح مبارک ہو، قاضی عیسیٰ جو ہیں وہ سرنڈر کر گئے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا جو کچا چٹا ہے وہ کھل کر کے سامنے آ گیا۔ اندرونی کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر میں رکھ دیتا ہوں۔ اور دوسری جانب ناظرین، اس سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جو کردار رہا ہے وہ بڑا تنقید کا نشانہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے بنایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ اور اس سب کے اندر جو خان کا بہت قریبی ہے وہ عمران خان وہ خان کے بڑے دشمن سے جا ملا، یعنی کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے بڑے دشمن سے جو ہیں وہ بغل گیر ہو گئے ہیں اور جناب جفیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایک کہانی رکھیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کے اہم خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ خبریں جو ہیں وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کہاں کس کو رہا کیا جا رہا ہے، کہاں کس کو پکڑا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کا آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پر ملاقات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ جو ملنے گئے شہباز شریف صاحب، وہ اب کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ یہ ملاقات جاری رہی، اور ججز گیٹ سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ملے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیمبر میں جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی۔ ناظرین، اب اس ملاقات میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل تھے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تھے، اور شہباز شریف صاحب تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، اور جسٹس منصور اس میں جو ہے وہ تھے۔ تو یہ اب اس ملاقات کی جو 3 اب نکات ہیں، اہم نکات ہیں، وہ سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو مشاورت ہوئی کل، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فل کورٹ اجلاس ہوا، اس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ آج پھر برائے نام ایک فل کورٹ اجلاس بلایا گیا، کیونکہ واردات اس میں ڈال دی گئی جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اب اس ملاقات کے اندر جو چیزیں طے پائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ پریس کانفرنس کی اعظم نذیر تارڑ نے، اور اس میں وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی۔ نمبر 1، ناظرین، کی یہ ملاقات کا اظہار جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہ وہ وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر اٹارنی جنرل کے ذریعے وہ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ ان کو انفارم کیا گیا، اور ایک چٹھی بھی موصول ہوئی، اور یعنی کہ یہ مکمکہ ہوا کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے۔ اب یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے جو بڑی فتح ہے کہ ان کو جو ہے وہ پتہ لگ گیا کہ جناب ہم نے مل کے کرنا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب انہوں نے کیا کیا ہے۔ نمبر 1، اس میں جو اب چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا، یہ آپ نے چیز کو سمجھنا ہے۔ انکوائری کروائی جا رہی ہے، اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی انکوائریز ہوتی ہیں ان انکوائریز کا بنتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2، وہ انکوائری کروائی جائے گی، اور جناب وہ جو کمیشن ہوگا انکوائری کرنے والا، اس کا سربراہ جو ہوگا کوئی ریٹائر جج ہوگا، بڑا نام ہوگا، کوئی کریڈیبل نام ہوگا، جناب اس کو اس کا سربراہ لگایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب نمبر 3 کے اوپر آتے ہیں جو بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین۔ اب نقطہ یہ ہے کہ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کروائی جائیں گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کروائی جائے گی۔ میں نے اب جو اہم نقطہ ہے، تیسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب انکوائری کروائی جا رہی ہے، اور یہ حکومت کے انڈر کروائی جا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں سے بھاگ گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا، اور انہوں نے اس میٹنگ میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے ہم اس کو بنا دیتے ہیں کہ تو قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے والے جو چیف ہیں یعنی کہ عمر عطا بندیال ہیں ان کے دور کا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آن نہیں کر رہے، جو پہلے والے معاملات ہیں یا ادارے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس باقیوں کے اوپر ڈال دی۔ اس کے اوپر ہمارے ایک بھائی نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی معاملات بارڈر کے اوپر چل رہے ہیں، کوئی بارڈر کا معاملہ ہے، تو جناب اس کو قائد اعظم کے اوپر ڈال دی، تو قائد اعظم کا کھڑا کیا ہوا تنازع ہے، جناب ہم کیوں، موجودہ آرمی چیف کیوں اس کی ذمہ داری لے۔ اس کے بعد اب یہ جو کمیشن بنایا گیا ناظرین، اب اس کے اوپر تمام لوگوں نے تحفظات کے اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر ایک دھوکہ ہے، اور جو بھی انکوائریز ہوتی ہیں، اور وہ انکوائریز کا پاکستان میں کچھ نہیں بنتا اس طرح کے کمیشنز کا، اور یہ ایک ٹال مٹول ہے، یعنی کہ یہ چیزیں۔ اور اب بڑی بات اب آپ نے جو دیکھنی ہے اور سر دھننا ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا ہو، میں نے چوری کی ہو، اور مجھے ہی فیصلے کا اختیار دیا جائے، ٹھیک ہے، یا میرے اوپر الزامات ہوں اور جناب میں گلٹی ہوں، اور مجھے کہا جائے جی آپ انصاف کریں۔ یعنی کہ اس حکومت کے وہ لکھے ہوئے خاتے ہیں شہباز شریف کے
دور کے اور شہباز شریف کی حکومت ہی انکوائری کروا رہی ہے، اور قاضی فہد عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیا اور وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے، یعنی کہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، جس نے چوری کی، اس کو منصف بنا دیا جی آپ فیصلہ کریں، تو اس کا فیصلہ کیا آئے گا؟ تو یہ بڑا تشویشناک ہے ناظرین کرام، یعنی کہ ججز نے اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو کمیشن بنایا گیا اس کے اوپر تحفظات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے دشمن کی، بڑے دشمن سے بڑے قریبی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ان کو چاؤں سے وزیر اعلیٰ لگایا گیا، اور بڑی جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ آج ملاقات ہوئی ہے ان کی محسن نقوی صاحب سے۔ محسن نقوی کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ اس نے تحریک انصاف کو کس کس طرح کے نقصان پہنچائے ہیں پنجاب کے اندر، کس طرح گرفتاری میں رول ہے، کس طرح مقدمات میں رول ہے، کس طرح عمران خان کے گھر کے اوپر دھاوا بولنے میں رول ہے، یہ تمام چیزیں کن کا مہرہ بن کے جو ہے وہ محسن نقوی یہاں تک پہنچا اور تمام چیزیں کرتا رہا۔ اور آج جو ہے وہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ بغل گیر ہو رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم سے ملے تھے علی امین گنڈا پور، تو اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی جب تک جو ہے وہ آپ پیسے نہ جاری کر دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر پول بھی کروائے جا رہے ہیں مختلف علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، اور جناب کہ اگر عمران خان کو اس طرح اس کو گلے لگانا پڑتا محسن نقوی تو کیا وہ لگاتے؟ تو یہ ایک بڑی، اب اس کے اوپر تنقید ناظرین کرام سامنے آ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو لوگوں کے ساتھ یہ وکلا کے اندر اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک اور بھنڈ مارا گیا اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ یہ جو جتنی بھی جو چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں اس سب کے اندر ناظرین کرام، اب جو خاص کر ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے علی امین گنڈا پور اور ان کی اپنا کیا کہتے ہیں محسن نقوی کی، اس کے اوپر بڑی سخت رد عمل جو ہے وہ ان کا کارکنان کا آیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں علی امین گنڈا پور اس ملاقات کو اوائڈ بھی کر سکتے تھے، سیکرٹری داخلہ کو بولتا کہ کر لے ملاقات۔ محسن نقوی 2 سال میں ڈھائے جانے والے مظالم کا سہولت کار اور سرگنا ہے، جس نے عمران خان کے گھر زمان پارک پر کتنی دفعہ حملہ کروایا، عورتوں اور کارکنان پر تشدد کیا۔ 100 سے زائد کیسز صرف پنجاب میں عمران خان پر ہیں۔ بشرا بی بی کے باتھ روم میں کیمرے نصب کیے۔ ہر وہ شخص جو اس جرم میں شریک ہے، اگر ان سے بدلہ نہیں لے سکتے تو کم از کم بائیک آؤٹ تو کریں۔ اگر عمران خان اور کارکنان کے زخموں پر نمک چھڑک کر کے پی کی حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ۔ یعنی کہ جس وزیر داخلہ، جس کے وزیر داخلہ کے بننے کے اوپر ایک تحریک چلنی چاہیے تھی، تحریک انصاف کو ایک موو جو ہے وہ رن کرنی چاہیے تھی، ان کو یہ بغل گیر ہو رہے ہیں، ان کو جفیاں ڈال رہے ہیں۔ اب یہی نہیں ناظرین کرام، آج ایک اور بھی واقعہ پیش آیا کہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، تو علی امین جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ بجائے اس وہاں حاضر ہونے کے عدالت میں جا کے کیس کو پرسو کرتے، وہ عمران خان سے ملاقاتیں کرتے پھرے ہیں۔ یعنی کہ ادھر جانا ضروری تھا کہ ادھر، اور اس کے بعد وہ کیس ڈیلے ہو کے 3 اپریل اس کی ڈیٹ پڑ گئی۔ تو یعنی کہ کیسز یہ خود وکلا جو ہیں وہ ختم نہیں کروانا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ علی محمد خان بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس میں علی محمد خان اور جب یہ لطیف کھوسہ جا رہے تھے تو بڑے وہ مسکرا رہے تھے، اور جناب بڑی اس کے اوپر جب میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے تو اس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ جناب یہ کس طرح سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور جناب لگژری گاڑی میں سوٹڈ بوٹڈ بیٹھ کر کتنے خوش ہیں دونوں، جبکہ وہاں ہمارا لیڈر موت کی چکی میں بند ہے، انتظار کر رہا ہے کہ جنہیں 8 فروری کو مینڈیٹ ملا وہ میرے لیے احتجاج کریں۔ لیکن میں نے آپ کو وہ ولاگ میں تمام کہانی قصہ بتا دیا تھا، جس نے نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھے، جس میں جو ان کی ڈیل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان رہنماؤں کی جن کے ہاتھوں میں اس وقت حقیقی آزادی کا علم ہے، اندر کی خبر جو میں نے دی تھی کہ کس طرح مکمکہ ہوا اور کس طرح جو ہے وہ ان کو خاموش کروایا گیا ہے۔ وہ تھمبنیل کا ٹائٹل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کا سمجھوتا، اور اس میں ایک اور لائن ہے کہ مکمکہ میں کون کون شامل، اس کو ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ اب تک کی اہم جو ہے وہ اپڈیٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔